cineinc.com. پاکستان کے سامنے جو چیلنجز ہیں، سامنے جو چنوتیاں ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ٹیررزم کا بھی ہے، ہندوستان پاکستان کے تعلقات سے بھی ہے، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ میں اس کے تعلقات کیسے ہوں وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی نازک سا معاملہ ہے کہ کیسے بیلنس کر کے پاکستان اس پہ چلے گا. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہندوستان پاکستان کی بات ڈسکس کر لیں، کیونکہ عمران صاحب نے 100 دن میں آپ کی مدد سے، آپ کے مشوروں سے مجھے لگتا ہے اکانومی تو ٹھیک کر لی ہے. تو دری اسنا جس کے کہتے ہیں، اس دوران ہم ذرا یہ بھی دیکھیں کہ بھارت پاکستان کے تعلقات سے کیا اس اکانومی کو بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اگر بہتر ہوں؟ ظاہر بات ہے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آج کل آپ معلوم، آج کل پاکستان میں کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے انڈیا سے تو معمولی چیزیں ویجیٹیبلس سب وہ بایا دبئی آتی ہیں، اور اسی طرح ادر وے راؤنڈ. یہ نیچرل بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں، برابر میں بارڈرس ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ سارے معاملات گزشتہ چند سالوں میں بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. عمران خان نے اپنی تقریر میں ایک اچھی بات کی، آپ 1 قدم بڑھائیں گے، ہم 2 قدم بڑھائیں گے. اور یہی ہونا چاہیے کہ بات چیت شروع ہونی چاہیے مودی صاحب میں اور عمران خان میں. اب وہ نعرے بازی ختم ہو گئی کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے وغیرہ وغیرہ، جو عمران خان والے بھی لگاتے تھے. اب حقائق یہ ہیں کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، انڈیا بڑا بھائی ہے. ہم مقابلتاً ایک ہی سب کانٹیننٹ میں ہیں، اور اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں، یورپ نے سیکھا ہے جرمنی سے، دو ورلڈ وار کے بعد یورپ نے سیکھا، یورپین یونین بنایا، ایک کامن مارکیٹ بنایا. ہمیں چاہیے کہ کشمیر کی وجہ سے ہم یہ نہ کریں کہ پوری اکانومی تباہ کر دیں، پورے تعلقات ختم کر دیں. کشمیر کا مسئلہ ہے، اس پہ نیگوسیشن ہونی چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ نیگوسیشن ہونا پڑے گی، لیکن اس کے لیے ہم سب باقی چیزوں کو توبارہ نہ کریں، ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے جائیں. پھر سعودی عرب اور ایران کی آپ بات کرتے ہیں، میں اس پہ آؤں گا. جی وہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن بھارت پاکستان کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی کہ کشمیر کو ایک دم سے پہلا ایشو مان کے نہ چلیں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہی یہی ہے کہ ساری باتیں میز پہ رکھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کشمیر کے ایشو سے شروعات کیجیے گا تو پھر وہ ساری بحث وہیں رہے. بہت بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. انڈیا بھی جانتا ہے کشمیر امپورٹنٹ ایشو ہے، پاکستان بھی. لیکن صرف کشمیر کی وجہ سے کہ جب تک یہ طے نہیں ہوتا باقی کچھ نہیں ہوگا، یہ انریلسٹک بات ہے. اس کے معنی ہے کہ تعلقات 2 ملکوں میں جن کی ایک ہسٹری ہے، جن کے بڑے قریبی تعلقات ہونے چاہیے، صرف ایک ڈسپیوٹ کی وجہ جو کتنا ہی سیریس کیوں نہ ہو باقی تعلقات ختم ہو جائیں، غلط. اور اکانومی از دی بیسٹ تھنگ. اگر اکانومی ٹھیک ہوگی کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اگر دونوں ملکوں کی اکانومی ٹھیک ہوگی، دونوں ملکوں کی فوج بھی جو ہے وہ حقیقت پسند ہو جائے گی. سینیٹر انور بیگ صاحب، آپ تو کشمیر سے آتے ہیں اور کشمیر سے آ کے براہ راست کشمیر کو، ورنہ تو یہاں پہ زیادہ تر جو کشمیر کی سیاست کرنے والے ہیں وہ میرپور کے لوگ ہیں. اکثر مذاق میں بھی کہا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ میرپوری یہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں. خیر بہرحال آپ کا تو سیدھا کلیم ہے، اور آپ تو سری نگر کہہ رہے ہیں کہ بتائیے وہاں سے آپ کا خاندان آیا. آپ کی نظر میں کشمیر کا ایک ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا ہاسٹیج بنا رکھا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کو پچھلے 70 سال سے. کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، کچھ ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئی تھنک جیسے قادری صاحب نے کہا، کشمیر از اے میجر پرابلم فار امپروونگ ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں کہ اگر کشمیر پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ ایک دن میں آپ اس کو سیٹل کریں، نیگوسیشنز شروع ہونی چاہیے. جنرل مشرف نے کافی قدم آگے بڑھائے تھے، بٹ انفارچونیٹلی وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فوجی جنرل کشمیر کا ایشو سالو بہتر کر سکتا رادر دین اے پولیٹیشین، کیونکہ کشمیر کے پیچھے دیر از اے اسٹرانگ ملٹری بیہائنڈ دیٹ ایشو. بہرحال وہ نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں وی شوڈ کم آن دا ٹیبل، اور انڈیا کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہماری ریلیشنز میں ایک یہی مسئلہ ہے، اینڈ دے نو اٹ. بٹ وہ اپنی پبلک کو انہوں نے ایک بیوقوف بنایا کہ کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، وچ از ناٹ. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ہم نہیں گئے تھے، انڈیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ اسٹارٹ نیگوشیٹنگ. یہ ہم نہیں کہتے کہ فوراً آپ کریں.
लेट्स टॉक, कीप ऑन टॉकिंग, और साथ साथ अपने जो दूसरे इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं और जो दूसरे कल्चरल इश्यूज हैं, जो वीज़े प्रॉब्लम्स हैं, वो साथ साथ होने चाहिए। नहीं, देखिए बात कहाँ पे आ रही है कि एक तो या तो कश्मीर पे 70 साल में तो कोई मसला हल हुआ नहीं, लेकिन ये कि एक कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस्तेवार नहीं हो पाए। तो ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? कश्मीर से शुरुआत करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। इंडिया हैज़ टू एक्सेप्ट वन थिंग कि कश्मीर इज द प्रॉब्लम। इंडिया ने मान लिया। नहीं, वो डिनाइल मूड में, वो कहते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। वो सर नहीं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो तो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, ये तो चलता रहता है। दे हैव टू एग्री वन थिंग कि यस दिस इज अ डिस्प्यूट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। वो अगर बेसिक प्रिंसिपल एग्री हो जाता है, आई एम श्योर पाकिस्तान विल गो वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है शाहिद खान साहब, जैसे मैंने एक बात कही ना कि एक इशू ने हॉस्टेज बना रखा है दोनों मुल्कों को और दोनों मुल्कों के अवाम को भी। आप की नज़र में इमरान खान क्या सोच सकते हैं अगले 100 दिन में? इसलिए कि हम अपनी राय का इज़हार करने से पहले अचानक मुझे याद आया कि ये तो हम ज़रा ये तो देखें कि इमरान खान क्या सोच सकते हैं इस मौजू पे, यानी इमरान खान का कश्मीर के हवाले से क्या कहना है? देखिए, अर्लियर भी आपने जो सवाल किया इस पर हमारे सीनियर्स हैं, इन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर का इशू जो है, पहली बात तो ये कि जब तक कश्मीरी शामिल ना हो आप तय ही नहीं कर सकते। आपने उनको शामिल ही नहीं किया, इंडिया और पाकिस्तान कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनका जो इमीडिएट इमरान खान के सामने या किसी के सामने टास्क होना चाहिए वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो इदारों का है वो पूरा करेंगे तो कश्मीर में वो लोग जो अब तक कश्मीर को 70 साल तक घेर के चलते रहे हैं, चाहे किसी तरफ से भी, वो अभी तक चलते रहेंगे। पाकिस्तान ने अगर नॉन स्टेट एक्टर्स जो ऑपरेशन जिब्राल्टर से शुरू होते हैं और आज तक चल रहे हैं, आपकी तरफ से डिमांड आती है, कभी मुंबई में कुछ होता है तो कभी कहीं होता है, असद दुरानी कुछ खोलते हैं तो नवाज शरीफ खोलते हैं, आपके दौलत साहब खोलते हैं, रॉ वाले, उन तमाम चीज़ों को सबसे पहली चीज़ ये मैं बता दूं, मेरा अंदाज़ा ये है कि कश्मीर को डिस्प्यूटेड जिस अंदाज से करार दे के चलाते रहे हैं, इसमें ना इंडिया की आवाम और ना पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि ऐसा रहे। दोनों चाहते हैं कि पूरा मन रहें। उसी तरह यहाँ जो कश्मीरी हैं उनके दरमियान में अगर उनकी बात अंदर से सुनी जाए तो वो भी चाहते हैं कि पूरा अमन होना चाहिए। पूरा अमन को जो नहीं कर रहा उसको अगर इमरान खान आइडेंटिफाई कर लें, उनका आइनी रोल बराबर कर दें और पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाएं, जमहूरी क़ुव्वतों को आगे बढ़ाएं, उस टीम को लेके आगे चलें जो कि इस चीज़ को बैकडोर डिप्लोमेसी से या कहीं से भी चलाते रहे। अभी हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात करी कि मुशर्रफ जैसा इतना पावरफुल जनरल जब कुछ नहीं कर सका तो उससे ज़्यादा पावरफुल कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अभी तक आया नहीं। ठीक है, एक ने शिमला मुआहदा किया था, वो कहाँ चला गया हमारे सामने है। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए जब तक नीयतें दोनों तरफ से सही नहीं होंगी ये हल नहीं होगा और ये बढ़ता ही रहेगा और मुश्किल रहेगा। जी 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 हाँ जी, मैं एक बात मुझे जी ज़रूर, जो पॉपुलर बात नहीं होगी, हकीकत ये है कि दुनिया में कभी भी किसी मुल्क ने एक गज ज़मीन वापस नहीं की है, कि एक भाई ने दूसरे भाई को एक गज ज़मीन वापस नहीं की है, चाहे उसका गलत कब्ज़ा क्यों ना हो। तो इंडिया से ये तवक्को रखना कि कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इज़ नॉट हकीकत पसंद। हकीकत ये है कश्मीरी अवाम से पाकिस्तान ही पूछें कि भाई आपको रावलपिंडी का हिस्सा बनना है, आपको मीरपुर का पार्ट बनना है, या आपको अपनी आज़ादी चाहिए, ना आपको इंडिया का मातहत बनना है ना पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है वो एक हल हो सकता है जहाँ दोनों की इज़्ज़त बचती है, जहाँ दोनों कहेंगे ठीक है हम नहीं हारे, दूसरे का हम नहीं जीते, कश्मीर एक बफर स्टेट भी बन सकता है। ये बातें जो मुशर्रफ ने भी जिन पे गौर किया था, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ओपन माइंड के साथ दोनों मुल्क में इमरान खान मोदी सब ओपन माइंड के साथ बातचीत करें और एक हकीकत पसंदाना हल तलाश करें। कश्मीर जो है अछूत अंग नहीं है, जो हिंदी में कहते हैं इंटीग्रल पार्ट नहीं है, दुनिया जानती है वो है अटूट अंग नहीं है, दुनिया जानती है कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो पाकिस्तान का पार्ट। जो आप पाकिस्तान कहता रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो ख्वाहिशात हैं। हकीकत ये है कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीर के अवाम पे जो गोलियाँ चल रही हैं, जो रोज़ाना उनके साथ हो रहा है श्रीनगर में, वो बंद होना चाहिए और उस पर बातचीत होनी चाहिए। कोई हकीकत पसंदाना एक तस्वीर पे पहुंचना चाहिए। जो ज़रूरत है दोनों मुल्कों की, जो फिर मैंने जैसे पहले कहा कि इकॉनमी इज़ द एसेंशियल थिंग। अगर इकॉनमी ठीक होगी, फ़ौज मुतमईन होगी,
दोनों की फौज जो है आपस में नहीं लड़ सकती, दोनों एटॉमिक कंट्रीज हैं, दोनों लड़ नहीं सकते। कश्मीर का मसला या तो बातचीत से तय होगा या फिर जंग से तय होगा। क्योंकि देखिए कश्मीर का जहाँ जिक्र आता है ना, फिर तरह तरह की सुलह सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि साहब हिंदुस्तानी कश्मीर में ये हो रहा है, वो कहते हैं पाकिस्तानी कश्मीर में ये हो रहा है, वो कहते हैं इधर गोली चल रही है, वो कह रहे हैं उधर क्या चल रहा है। ये मतलब जैसे कहते हैं ना एक दूसरे के साथ में उलझते चले जाते हैं, बातें फिर पेचीदा होती चली जाती हैं। लेकिन इसी हवाले से एक और बहुत अहम बात है, वो भारत की बहुत ही के लिए तकलीफ दह चीज़ है, और किसी हद तक मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक भारत में बात करिए लोग परेशान हो जाते हैं, वो है जो स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब ये कि जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से आता है। यानी भारत में जो कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बड़े लेवल पे, मिसाल के तौर अब वो इस डिबेट में तो अगर हम चले जाएंगे कि उन्होंने किया नहीं किया, साबित हुआ नहीं हुआ, वो तो फिर हाफिज़ सईद पे मुकदमा आज तक साबित नहीं हुआ। एक ज़माने में इससे इनकार नहीं किया सकता। एक ज़माने में लश्कर तैयबा थी, लश्कर जंगवी थी, नॉन स्टेट एक्टर ज़्यादा थे, और किसी कदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ उनके साथ थी, सब कुछ था। लेकिन मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया है। इंटरनेशनली पाकिस्तान ख़ुद टेररिज्म का शिकार है, पाकिस्तान में खुद टेररिज्म कहीं ज़्यादा हमले करते हैं। आपके जो जुमले हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान का अभी न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर है अब वो बयान दे रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इमरान खान के जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं उनको ये लिख लेना चाहिए कि इस तरह से उनको बयान देना है। तो पसंदाना बात ये है, हकीकत है ये, कि पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले में, इंडिया ठीक है बॉम्बे था, बॉम्बे में बड़े ख़तरनाक बात हुई, इंडिया पार्लियामेंट पे हमला बहुत बुरी बात हुई, लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों अफराद जो हैं टेररिज्म से फौत हुई है। वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा होता है वो उसकी वजूहत कुछ और हो सकती हैं। लेकिन बार बार ये कंपैरिजन कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है इसलिए इंडिया भी हो, भाई इंडिया में जो टेररिज्म, जी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने कहा एक वक्त था, मैंने तो ओपनली आई डोंट मीन्स माई वर्ड, एक वक्त था जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लश्कर तैयबा को सपोर्ट करती थी। अब भी करती है। उसकी वजह क्या है? देखिए आप ये देखिए कि हाफिज़ सईद हैं, अब मतलब दुनिया भर में वांटेड आदमी हैं। सोचिए अमेरिका भी चाहता है, हिंदुस्तान भी चाहता, पूरी दुनिया चाहती है, लेकिन ये कि हाफिज़ सईद तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बेटे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आई एम ए लॉयर इन दिस कंट्री एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई विल नॉट डिनाई प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हाफिज़ सईद आप कहते हैं, मुझे मेरे पास एविडेंस नहीं है, आप साबित करें। हाफिज़ सईद को पकड़ा है पाकिस्तान ने कई दफ़े, पाकिस्तानी अदालतों ने उसे रिलीज़ किया है, एक्विट किया है। मैं पाकिस्तानी अदालतों को मानता हूँ। अब ये अलग बात है, आप कह सकते हैं कि जी इसलिए किया है, जो अदर पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी उनके खिलाफ एविडेंस जानबूझ के पेश नहीं किया, ये कह सकते हैं आप। लेकिन अगर ये बड़ी बदकिस्मती बात सीधी है, हाफिज़ सईद बताते खुद कोई चीज़ नहीं है। हाफिज़ सईद क्या चीज़ है? पाकिस्तानी फ़ौज अब इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो किसी टेररिज्म को सपोर्ट करे, और अगर कर रही है तो पाकिस्तानी फ़ौज को जल्द फैसला करना पड़ेगा कि दुनिया इसके ख़िलाफ़ है, वो ख़ुद टेररिज्म का शिकार हैं, उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ नहीं होंगी, और इसलिए इस मामले में डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा अगर कुछ है, क्योंकि टेररिज्म एक ईविल है जिसका पाकिस्तान में बुरा असर हो रहा है, और पाकिस्तान को टेररिज्म हर जगह रोकना पड़ेगा। सेनेटर अनवर बेग, भारत को छोड़ देते हैं, लेकिन दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए मसला है या नहीं है? आई थिंक इस वक्त तो बहुत सीरियस मसला है। अब आप ये इलेक्शन में ही देख लें कि कितनी डेथ्स हुई हैं, और उससे पहले सबसे वर्स्ट था जो पेशावर स्कूल अटैक हुआ है, और इस तरीके से कई दफ़ा GHQ पे एक दफ़ा अटैक हो गया, एक मस्जिद में अटैक हो गया जो मिलिट्री रेजिडेंसीज के अंदर था। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत नुकसान हमें हुआ है। तो लोग यही कहते हैं ना, ये पॉलिसीज़ फिर वहीं से निकल के आती हैं, फ़ौज का इन लोगों के साथ में मिलना, उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को कहीं ना कहीं शह देना, चाहे वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो या फलाना हो या अफ़गानिस्तान का मामला हो, यहाँ पे हो। लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे उन सारी चीज़ों के लिए, और एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बना देंगे। देखें मेरी बात सुने, यह प्रॉक्सी वॉर चल रही है हमारी इंडिया के साथ। मतलब है कि अगर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में अटैक कोई कर रहा है तो जाहिर है इट इज़ ऑल पम्प्ड इन फ्रॉम देयर एंड वाइस वर्सा। मैं ये डिनाई नहीं करता। आई थिंक जैसे कादरी साहब ने कहा कि दिस हैज़ टू कम टू एन एंड,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو انڈیا کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہمیں ہوا ہے. ہماری تو پوری اکانومی برباد ہو گئی ہے, یعنی کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, ماں سوائے گلف کنٹریز کے کوئی فورن ایئر لائن نہیں آتی پاکستان, کوئی یورپ سے کوئی بندہ نہیں آتا بزنس کے لیے نیگوسیشن. دیکھیے جو وہی بلاتے ہیں. دیکھیے جو بھی پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں, وہ ایک چیز وہ دیکھ رہے ہیں. اب ابھی تک آپ اس بات کا اعتراف بھی نہیں کر رہے ہیں کہ طالبان انڈیا نے بنا دیے. کیا طالبان کے جو 72 فیکشنز ہیں وہ کس نے بنا دیے, راتوں رات کھڑے کر دیے؟ معاف کیجئے گا, یہ پاکستان نے نہیں بنائے, یہ ویسٹ نے بنائے. یہ مجاہدین تھے کنورٹڈ انٹو طالبان. انہوں نے یہ آئیسس کس نے بنایا ہے؟ یہ وہ جو کون سی ہے دوسری ایک دیش ہے جو بھی ہے, وہ کس نے بنائی ہے؟ یہ عراق مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تماشے. ہم پھنس گئے ایک انٹرنیشنل پرابلم کے اندر اور ہمیں اس کو گرل کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ ایگری. ٹھیک ہے, میری بات سنیں. افغانستان ہے, امریکہ کا کیا کام ہے بھائی ادھر بیٹھنا؟ ایک انڈیپینڈنٹ کو نکلیں, آپ جائیں, جو اغوان کریں وہ طالبان کو لائیں, اے کو لائیں, بی کو لائیں, سی کو لائیں, ان کو کیا پرابلم ہے؟ ہم نے بلایا سر, مشرف نے بلایا. مشرف کو چاہیے تھا یہ کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان طالبان سے لڑائی میں, آپ جائیں بھاگ جائیں. ہم نے بلایا. دوسری چیز یہ ہے کہ ضیاء الحق نے طالبان پیدا کیے, امریکہ نے کیے ہوں گے, لیکن سوویت یونین کے خلاف اسلام کا قلعہ بننے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے لگانے کے لیے جو اس کا مخالفت کرتا تھا, تو جیل بھیجنے کے لیے ضیاء الحق کرتا تھا. امریکہ ضیاء الحق کے ساتھ تھا, دونوں ملے. تو آپ بچ کے نہیں کر سکتے کہ میں نے نہیں کیا, امریکہ نے کیا. آپ نے اور زیادہ کیا کیونکہ امریکہ کی آپ نے مدد کی. آج آپ مسز تھیچر یہاں سے گئی تھی, میں یہاں موجود تھا, اس نے وہاں جا کے درہ خبر پہ سلام کیا تھا مجاہدین کو, اور آپ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور آپ نے کہا ماشاءاللہ مجاہدین. یہ بات سیدھی یہ ہے کہ طالبان ملا عمر نے ٹریننگ ہمارے یہاں حاصل کی. ملا عمر کو امریکہ میں نہیں گیا تھا وہاں پہ شکاگو میں بندوقیں چلانے کے لیے, ہم نے اپنے یہاں ملا عمر کو ٹرین کیا. کیوں؟ سوویت یونین. کیونکہ مشرف ضیاء الحق چاہتا تھا کہ کابل میں نماز پڑھے, وہ چاہتا تھا وہ ایران کا جو تھے اپنے لیڈر جو تھے آیت اللہ خمینی, وہ چاہتا تھا سنی آیت اللہ خمینی. تو یہ بات تو چھوڑیں, حقائق پسند ہونا چاہیے. ہماری فوج نے پاکستان کے ساتھ بڑی ناانصافی کی جب طالبان کو سپورٹ کیا, جب امریکہ کو سپورٹ کیا. خود ہماری فوج نے بیسز دیں اپنے گھر میں اٹیک کرنے کے لیے, کہاں اپنے اوپر اٹیک کرانے کے لیے. ہمارے یہاں سے اب تو مانا ہے بھائی کہ سندھ میں بیسز تھیں جس سے فلائی کرتے تھے اور مارنے کے لیے. اب نہیں ہوتا. اس کے بعد خود گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے روک دیا, زرداری صاحب کہتے ہیں ہم نے روک دیا. بات سچ ہے کہ جب تک ہم حقیقت پسند نہیں ہوں گے, ہم محب وطن ہیں. کوئی غداری کا فتویٰ ملتا رہا, مجھ پہ تو کئی دفعہ ملا نا, مجھ پہ تو کیسے چلے آرمی کے تحت. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو سیٹوں سینٹوں بغداد پیکٹ امریکہ کی دوستی نے پہنچایا ہے. اور امریکہ کی دوستی کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو امریکہ کا غلام کیا. آج ہم باتیں کر رہے ہیں امریکہ غلط ہے, امریکہ غلط ہے, کل پھر امریکہ کے ساتھ ہوں گے. روز ہم کہتے ہیں امریکہ غلط ہے, ہم امریکہ کے خلاف ہیں, اور بعد میں پھر ہم امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں. آج پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کھل کے کہے کہ اب ہم وہ غلطی کبھی نہیں کریں گے جو ہم نے افغانستان میں کی تھی. اگر افغانستان نہ ہوتا ہمارے اتنے لوگ نہ مارے جاتے. انڈیا, حقیقت یہ ہے کہ انڈیا نے بھی, معاف کیجیے, بلوچستان میں اپنا بدلہ لے رہا ہے. انڈیا نے بھی طالبان کو استعمال کیا ہے, جو طالبان کو نہیں معلوم ہے, جو مال دے گا, جو انہیں بندوقیں دے گا, وہ ان کو ساتھ ہوگا. انڈیا بڑے آرام سے اپنے کونسلیٹ بنا رہا ہے افغانستان کی سرحدوں کے اوپر, اور انڈیا بھی ماشاءاللہ وہی کر رہا ہے جو ہم نے کرتے رہے ہیں. اور انڈیا, ظاہر بات ہے عدلے کا بدلہ ہوتا ہے, انڈیا کا تم کر رہے ہو ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے ہزاروں فوجی شہید ہوئے ہیں, پاکستان کے ہزاروں افراد شہید. آج پاکستان میں بھی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے بنایا تھا پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. آج پاکستان میں عید کی نماز میں فوج کھڑی ہوتی ہے, جبکہ جامع مسجد میں عید کی نماز میں فوج کھڑی نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اجمیر شریف میں عرس میں لوگ جاتے ہیں اور بڑے آرام سے جاتے ہیں. پاکستان میں عرس میں فوج کھڑی ہوتی ہے اور وہ بم چل جاتے ہیں. پاکستان میں آج مسلمان کی مسجد حفاظت نہیں ہے, پاکستان میں کوئی مزار حفاظت میں نہیں ہے, جبکہ انڈیا میں ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا جن کا نام طالبان ہے. اور ان کس لیے
हम एंटी कम्युनिस्ट थे, हम मुसलमान थे, हमने सोवियत यूनियन को रोका था, उन्हें गर्म पानी नहीं देना चाहते थे। आज हम कम्युनिस्टों को गर्म पानी दे रहे हैं, वो जानी कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन आज हम चाइनीज़ को कह रहे हैं आइए आइए माशाल्लाह ये है गर्म पानी, आप बलूचिस्तान में आइए। कल तक हम कह रहे हैं नहीं सोवियत यूनियन लादीन लोग हैं, इनको नहीं आने देंगे। आज चीन का लादीन जो है सबसे बड़ा मुसलमान है हमारे लिए। यानी इंतहाई हमें अपने आप का भी एहतसाब करना चाहिए। इतना बड़ा नेशनलिस्ट नहीं बनना चाहिए जी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बड़ी गलतियां की, उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है इमरान खान ने उन गलतियों से सबक सीखा है और पाकिस्तान में अब एक तरक्की का रास्ता खुलेगा। बहुत मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने इस पूरी बहस में आखिर में इमरान खान का नाम ले लिया, इसलिए ताकि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं कि हमारा जो डिस्कशन है वो इस बात पे है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि वो अगले जो 100 दिन होंगे, आइंदा 100 दिन, उनमें किस तरह के इक़दाम उठा सकते हैं। एक चीज़ और है, ये देखिए ये तो बहुत घंटों डिस्कशन चल सकता है, लेकिन मुझे ज़रा सी थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए इस बात को समझने में कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब और ये जो ईरान है, ये जो एक ट्रायंगल बना है मुश्किल रिलेशनशिप का, इसलिए कि जब आप ईरान को सपोर्ट करते हैं, ईरान के साथ लेन देन करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सऊदी अरब नाराज़ होता है। वो सऊदी अरब ने तो एक तरह से बहुत खुल्लम खुल्ला लाइन ले ली है कि अमेरिका और इजराइल के साथ में उसको ईरान से किसी न किसी चीज़ का बदला ये लेना है। बदला ये लेना है कि उसको ईरान की जो भी जारेदारी है इस्लामी दुनिया में वो किसी भी तरह से पसंद नहीं है। अनवर बेग साहब, ये कोई इशू है पाकिस्तान में या कोई गौर ही नहीं किया किसी ने, या अगले जो 100 दिन में इमरान खान जब अपने इक़दाम तय करेंगे उनको ये डील करना होगा? देखें जी, इमरान खान पे मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। एक तो इकॉनमी का है और दूसरा ये फॉरेन पॉलिसी का है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। एक ज़माने में वी इंजॉयड द बेस्ट ऑफ रिलेशंस विद ईरान जब वो RCD था, और सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे अच्छे थे। मैं ये समझता हूँ कि वी हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ द रीजनल पॉलिटिक्स। वहाँ हिजबुल्लाह है, ईरान उधर सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है लेबनान को, तो ये सीरिया में मसला हो गया है, इराक़ में बर्बादी इन्होंने कर दी, लिबिया में बर्बादी की। मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू प्ले आवर रोल वेरी इंटेलिजेंटली। और जैसे मैंने कई दफ़ा कहा है, हमारी OIC बनी हुई थी, वो OIC इस वक्त डेड पड़ी हुई है। यानी हम एक मेजर न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री हैं इन द वर्ल्ड, और मैं ये समझता हूँ हमारे पास एक लीडरशिप की कमी थी। हमें एक लीडिंग रोल लेना चाहिए था ऑल दिस इश्यूज़ के अंदर, पर्टिकुलरली ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो शिया सुन्नी का एक बड़ा सख्त किस्म का मसला चल रहा है आपस में, इवन विद इन द GCC, और इस वक्त जैसे कतर को आइसोलेट किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ वी हैव टू draw up a foreign policy based on the realities. And reality क्या है? सर देखिए, हमें ग्राउंड रियलिटी देखिए, बेसिक है कि वी हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद ईरान एंड साउथ। ये तो कह दिया आपने, लेकिन ये कि कैसे करें, उसकी वजह क्या है कि राहिल शरीफ साहब जो पाकिस्तान के फौजी सरबराह होते थे, वो बाकायदगी से बैक डोर से, खुदा जाने उनको किसने इजाज़त दी। मुझे ये भी पता है कि कोर्ट में मामला है और कोर्ट में जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि किसकी इजाज़त से गए, और अभी तो वो मतलब 2 साल भी नहीं हुए थे। और वहाँ जाके सोचिए, इस्लामिक जो मिलिट्री अलायंस है उसके वो आर्मी चीफ हैं सऊदी अरब के, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ज़रा बैलेंस करना होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कैसे बैलेंस करेगा उसको? सर देखिए, मेरी बात सुने, जहाँ तक मुझे मेरी इत्ला है वो एक सेरेमोनियल जॉब है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, देयर इज़ नथिंग ऑन ग्राउंड एट ऑल। और मैं ये समझता हूँ, और जो कुछ दोस्तों ने से बात हुई है, आई थिंक राहिल शरीफ विल सून कम बैक टू पाकिस्तान। ओके, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं समझता हूँ कि इतना आसान मसला नहीं है, चाहे वो तालिबान की हम हिस्ट्री में भी जाए, ये सारा अमेरिका हम रिसेंट हिस्ट्री में भी रहें, तो वहाबीज़म को बढ़ाने में जो फंडिंग की गई, अखवान को जिस अंदाज से जब वो पावर में आए तो वहाँ पे आर्मी आई, प्रो इज़राइल आई, सऊदी जो प्रो इज़राइल बाकायदा बबांग दहल कह रहा है अपने आप को, तो उस रीजनल सियासत में एक और जो नई सियासत डेवलप हो रही है, चाहे वो जॉर्डन से हो रही है या टर्की से हो रही है, सऊदीया से, वो है खिलाफत को डेवलप करने की, जो 2023 के अंदर नए जो पुराने कवानीन हैं वो सारे ख़त्म होंगे टर्की के। उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान की मतलब मैं उसको समझ लेता हूँ, और लोगों के लिए भी यहाँ पे बात को,
کے جو مکہ معظمہ ہیں اور جو مسلمانوں کے یہ جو پلگرمیجز ہیں ان کا جو اختیار ہوگا وہ کسی اور ملک کے پاس میں بھی جا سکتا ہے. دیکھیں اس کا اختیار تو اس ریجن کا حجاز کا اختیار جو دینے والے تھے یہی برٹش تھے. مختلف ایگریمنٹس موجود ہیں بیلفر وغیرہ کے جس میں ان سعودیز کو لا کے باقاعدہ سعود کے نام سے بنایا گیا تھا اور یہی ڈسپیوٹڈ تھا جو اپنا شاہ شریف جو تھے شاہ حسین کے باپ اور موجودہ شاہ عبداللہ کے دادا انہوں نے جس انداز سے خلافت وہاں پہ قائم کر کے پھر اس کے بعد اس کو کنگڈم بنایا. یہ سعودی بھی کنگڈم بنے. یہ سیاست اس دور سے چل رہی ہے. آج ہم اس چیز کو سب لوگ ابھی انہوں نے میرے دوست نے قطر کا ذکر کیا جو اخوان کا سپورٹر تھا. قطر جو فلسطین کے اندر ایک بہت بڑی فنڈنگ کر رہا تھا اس کا رول ایران کے ساتھ نظر نہیں آتا لیکن ایران کا اس ریجن میں شام کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ باقاعدہ کانفلکٹ کے زور میں اس لیے نہیں آ رہا کہ شیعہ سنی ہے. مسئلہ ہے کہ اس ریجن میں یمن کے خلاف ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ یمن کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. ہم وہاں کھڑے ہی کیوں ہیں؟ ہم اس ریجنل بیلنس میں ایک ایسی پاور بن گئے بینگ اے نیوکلیر امنگ دیم کہ جو کہ اس پاور کو ڈس بیلنس کر رہی ہے. تو نتیجہ وہی وہابیزم جس کو فنڈ کیا اب اس کے کاؤنٹر میں دیکھیں سلولی ایک چھوٹی سی تنظیم طالبان کے نام سے آئی, پاکستانی طالبان بنی, القاعدہ بنی, القاعدہ سے داعش بنی, ISL بن گئی اور ISIS بن گئی. دنیا کو تباہی میں پھیر دیا. اس کے فنڈر جو تھے وہ پوری طرح سے کھلے ہوئے تھے. اس کا اثرات اس کے ڈائریکٹ اثرات پاکستان میں اس وقت وہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں. اور اس چیز یہ میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ میں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, سعودی عرب کے ساتھ میں بھی بہتر ہے اور ایران کے ساتھ بھی بہتر ہے. آپ کہاں بہتر ہیں؟ مجھے جو لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا ایک مطلب 10 قدم آگے چل کے سعودی عرب کے ساتھ میں جانا, اتنا بڑا الائے بننا اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ میں انڈائریکٹلی وہ الائنس دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ وکی لیکس کو ہی پڑھ لیں تو اس میں باقاعدہ طور سے سعودی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے زرداری کی گورنمنٹ کو نیچے گرا کے نواز شریف کو لانے کی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے کر کے دکھایا. پھر وہی نواز شریف جو ہے ان کے ساتھ ان سے اختلاف کر گیا کیونکہ اس نے قطر کے ساتھ ڈیل کری, وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو گیا جیسے پاکستانی جنرلز کے خلاف ہوتا ہے. اب سعودیہ کی ڈیسیجن میکنگ ہے, اگر ہماری جو آئین سے باہر پاور رکھتے ہوئے فوج اگر وہ ڈیسائیڈ خود کر رہی ہے تو عمران کے لیے دوہرا چیلنج یہ بنتا ہے کہ کیا وہ اس ریجنل پالیٹکس میں انڈیا کے ساتھ بھی دوستی کرے اور ان لوگوں کو جو برکس میں ہیں یا وہ لوگ جو وہابیزم کے ساتھ ہیں, اخوان کے ساتھ ہیں, جن کا رول پاکستان میں بہت ہے, ان کے ساتھ کیسے بیلنس کرے گا. اس کو بہت زیادہ پاور چاہیے ہوگی, بہت وہی ٹیم کی بات ہے, ٹیم اور اکنامی. بلکہ ہم شروع سے اس کے پاس اکنامک پالیسی آج تک کہیں ذکر ہی نہیں ہوئی سوائے اسد عمر کے چند جملوں کے یا ان کے چند جملوں کے کچھ ڈسکس نہیں ہوا. ان کے اس کے مقابلے میں سینیٹر خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی ایک بڑی گہری سوچ ہے لوکل اکنامی پہ, لیکن اس نے ان لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا. اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا شاید میں بن جاؤں گا کہ نہیں بن جاؤں گا. اب اس کو سوچنا پڑے گا, اب اس کو رول لینا پڑے گا. لیکن ابھی تو ختم نبوت اس کے گلے پڑے گا جو اس نے جس کے اوپر اس نے باقاعدہ طور سے کہا کہ وہ بھی انسان ہے. ہم مانتے ہیں انسان ہے, اس کی سوچ بڑی اچھی. ختم نبوت کے معاملہ اور وہ جو نے آپ کو تو مطلب مجھے لگتا ہو سکتا ہے کہ لفظ کہنے میں کوئی پرابلم ہو, لیکن یہ کہ جو احمدیہ مسلمان ہیں اور جو ان کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے ان کے بہت سنجیدہ قسم کے مسائل ہیں پاکستان میں اور ان کو ایک جو بھی کہنا چاہیے جو پرسیکیوشن ہے اس کا سامنا ہے. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے, دنیا بھر کے ہیومن رائٹس گروپس مانتے ہیں, لیکن یہ کہ جو مسلمان ہیں اس کو پرابلم اسی بات سے ہے کہ بھائی یہ اپنا آپ کو مسلمانی کیوں کہتے ہیں. تو اس بیک ڈراپ میں آپ نے مجھے یاد دلایا تھا کہ آپ وکیل ہیں, آپ نے مجھے یہ بھی یاد دلایا تھا اسی بحث کے دوران کہ انسانی حقوق کا مسئلہ جو ہے چاہے وہ حافظ سعید کے حوالے سے ہو وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ کہیں حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ذرا سا آپ سے مدد چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان میں کہ انسان سے زیادہ حقوق جو ہیں وہ کچھ جو انسٹیٹیوشنس ہیں مذہبی وغیرہ چیزیں اور وہ ان کی پامالی کسی حد تک امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, شاید حکومتی اداروں کے لیے بھی اور مذہبی جنون کے لیے بھی. سر بات صرف یہ ہے کہ حکومتی اداروں نے مذہب کو استعمال کیا ہے. پاکستان میں مذہب کو سیاستدانوں نے استعمال کیا ہے. احمدیوں کو اقلیت بنانے کے لیے سیاستدانوں نے پارلیمنٹ بلایا, وہاں انہیں اقلیت بنایا گیا. ناموس رسول کا مسئلہ انگریز کے زمانے میں 2 سال کی سزا تھی, ضیاء الحق نے اسے عمر قید کر دی, نواز شریف نے اسے پھانسی بنا دیا. رسول اللہ کی
عزت کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ان کی عزت کو کوئی شخص ان کی توہین نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کہتا ہے ہم محافظ ہیں رسول اللہ کے، خود توبہ استغفر اللہ، پاکستان کی حفاظت کے دنیا پوری کائنات ان کی حفاظت کرتی ہے۔ پاکستان کیا چیز ہے؟ پاکستان کچھ نتھنگ۔ بہرحال اس چکر میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے جو ایران اور سعودی بات کی ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سعودی سے ہمارے تعلقات اس لیے نہیں مکہ مدینے، اس لیے کہ سعودی ہمیں پیسہ دیتے تھے، سیدھی بات تھی کہ سعودی جو ہیں ہم ان کی غلامی کرتے تھے۔ آج سعودیہ کمزور ہو چکا ہے، سعودیہ آج یمن میں پٹ رہا ہے، 4 سال سے سعودیہ یمن پہ بمباری کر رہا ہے اور نہیں جیتا، امریکہ کے ساتھ ہونے کے باوجود۔ مسئلہ کوائٹ کلیئر، پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان کی فوج اسلامیہ ہے، لیکن پاکستان کی فوج میں 2 اسلامی لوگ ہیں، ایک کم ہیں ایک زیادہ ہیں، ایک کا نام شیعہ ہے ایک کا نام سنی ہے۔ پاکستانی فوج کسی سنی کے لیے نہیں لڑے گی، وہاں بغاوت ہو جائے گی 10% بھی۔ اسی طرح پاکستان میں سول وار ہو جائے گی اگر کھل کے پاکستان سنی سعودیہ کی سپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں آج وہابیوں کے خلاف بریلوی طبقہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان میں جو اسلام کو استعمال کیا ہے وہ پاکستان کے گلے پڑنے والا ہے۔ اب پاکستان کی فوج کبھی بھی سعودیہ کو سپورٹ، ان کا جنرل جا سکتا ہے 1 یا 2، پاکستان کی فوج کبھی انوالو نہیں ہوگی۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، پاکستان کی فوج کبھی بھی اس چکر میں کسی کا ساتھ نہیں دے گی۔ پاکستان کو نیوٹرل ہونا پڑے گا اور پاکستان کو لیڈ کرنا پڑے گا ان دونوں کو سمجھانے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے، ان کو عمران خان صاحب کو کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آپ بہت ہی ایک سینٹر میں رہ کے بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ سوال بھی میں آپ ہی کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مسئلہ یہ آیا تھا، یہ ختم نبوت وغیرہ اور احمدیوں کے اور بلاسفیمی کے حوالے سے پاکستان میں لوگوں کو پریشانی رہتی ہے، اور واجب پریشانی بھی ہے کہ اچانک کسی کو بھی اٹھا کے بند کر دیا کہ وہ بلاسفیمی ہو گئی، لوگوں کو لٹکا دیا، مار دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب اچانک ایک دھرنا ہو جاتا ہے، اچانک اس دھرنے کو ختم کر کے اس میں پیسے دیے جاتے ہیں، اور اچانک ایک معاہدہ ہوتا ہے آرمی چیف کے ساتھ، اس آدمی کا جو الیکشن ہار گیا ابھی، جسے رضوی کہتے ہیں، جو اس وقت کہہ رہا ہے پورے پاکستان کو روک دوں گا، تو بڑے پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑ دیں اب چیزیں۔ اب آپ کل تک تو تھا ہندو مسلمان کا جھگڑا، انڈیا پاکستان کا جھگڑا، کشمیر کا جھگڑا، بھٹو کا جھگڑا، آج آپ بریلوی اور دیوبندیوں کے جھگڑے میں پڑ رہے ہیں۔ آج آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو امن کرا دیں گے، یہ نواز شریف سے آپ نہیں کر سکتے، یہ دھرنا ختم ہم کرائے دیتے ہیں، ہم سمجھوتا کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی فوج کو، اب پھر میں کہہ رہا ہوں، میں پاکستانی فوج کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ پاکستان ایک زمانے میں پاکستانی فوج کے معاملے میں بڑے سخت رویہ تھا، کیونکہ اب پاکستانی فوج نے سیاست میں مداخلت کی ہے کسی طرح، لیکن کو دیتا نہیں کیا، مارشل لا نہیں لگایا۔ پاکستانی فوج بڑے کنٹرول میں رہی ہے اور اللہ کرے گا رہے، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا کہ پاکستانی فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور اگر اپنا اثر استعمال کرنا ہے تو جب لوگ دھرنا دیں، جب کہیں کہ جی ناموس رسول کو ہو رہا ہے، جب ملک میں لا اینڈ آرڈر خراب کریں تو اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ میڈیشن کر کے اور ان کو دھرنا ختم کرا کے ایک معاہدہ کریں۔ پاکستان کی فوج سے بڑی توقعات ہیں پاکستانیوں کو۔ آج پاکستان کی فوج کی طرف دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کی طرف نہیں۔ جب فارن پالیسی کا سوال ہے، جب ایران اور سعودیہ کا سوال ہے، جب کشمیر کا سوال ہے، تو پاکستان کی فوج کی طرف دیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں پاکستانی فوج کا بڑا حصہ ہے، ہونا بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن اب وہ ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے، اور سعودیہ اور ایران کے معاملے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں شیعہ سنی کا فساد بڑا خطرناک ہوا، وہاں بھی بریلوی کچھ نہیں ہوتا، شیعہ سنی آپ جانتے ہیں، شیعوں کی ایک ہسٹری ہے، شیعہ جو ہیں کربلا سے لے کے اب تک شہید ہوتے رہے ہیں، ان میں شہادت کا ایک جذبہ ہے، وہ پاکستان میں نہ آ جائے کہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پاکستانی فوج نیوٹرل رہے گی، پاکستان نیوٹرل رہے گا، اور کوشش کرے گا کہ ان دونوں مسلم ممالک میں دوستی اور خصوصاً اسرائیل، یعنی سعودی بڑے آکورڈ پوزیشن میں ہے۔ آج سعودی مکہ مدینہ کا محافظ نہیں ہے، آج سعودی تل ابیب کا محافظ ہے۔ یہ حقیقت آ رہی ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ، اور پاکستان میں بدقسمتی باتیں ہونے نہیں چاہیے، لیکن یہودیوں کے خلاف بڑے جذبات ہیں جو میرا خیال نہیں ہونے چاہیے۔ تو پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے۔ ان حالات میں اب سعودیہ مکہ مدینہ کا نہیں رہا، اب سعودیہ تل ابیب کا ہو گیا، اب سعودیہ امریکہ کا ہو گیا۔ جب امریکہ کا سر جاتا ہے بڑے آرام سعودیہ، اب وہ سعودیہ نہیں رہا۔ آپ کو معلوم ہے، جو میری خبر ہے شاید آپ کو، کہ اب سعودیہ ایک شہر شروع کر رہا ہے جہاں کسینو ہوگا،
جہاں پہ شراب پلائی جائے جو سعودیوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کو نہیں، غیر سعودی مسلمان بھی جا سکتا ہے، میں بھی جا سکتا ہوں آرام سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پروگرام وغیرہ بن رہا ہے آپ کے جانے کا. سینیٹر انور بیگ صاحب، اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے آتے ہیں. پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس لیے کہ لمبا ڈسکشن ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر میں کہ وہ 3-4 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہ کہنا کہ عمران خان یہ نہیں کر سکتے، جو آپ کو لگتا ہے توقعات ہیں عوام کی ان کو کرنی چاہیے. 2-3 چیزیں بس بتا دیجیے. دیکھیں، عمران خان فیڈرل لیول پہ پہلے ٹرائی نہیں ہوا، فرسٹ ٹائم وہ آیا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے، بٹ واٹ آئی نو، میرا خیال ہے ہی ول گیو ہز بیسٹ شاٹ، ہی ول ٹرائی ٹو پٹ تھنگز آن دا رائٹ فوٹنگ. اب وہ کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے وہ ٹائم بتائے گا. اور جیسے پہلے ہم انیشل ڈسکشن میں ہم نے کہا اس کی ٹیم پہ ڈپینڈ کرے گا، ون مین شو نہیں چل سکے گا. ہی ہیز ٹو ہیو اے گڈ ٹیم ٹو ہیلپ ہم آؤٹ، اینڈ اف ہی ڈز دیٹ انشاءاللہ ہی ول پل آؤٹ دا کنٹری فرام آل دیز ٹربلس. میں سینیٹر انور بیگ کو بہت رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ سوال آپ نہیں کر رہا ہوں کہ کیا ان کے پاس ایسی ٹیم ہے. ایسی ٹیم بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کیا ٹیم ہے ان کے پاس میں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں تو ہیں، پاکستان میں تو ہیں، لیکن جو لوگ ہیں اگر ان کے ارد گرد شاہ محمود قریشی ہوں، اگر ان کے ارد گرد اسد عمر ہوں، شیری مزاری ہوں، اگر ان کے ارد گرد نعیم الحق ہوں یا وہ شیخ رشید ہوں تو ترین ہوں، تو یہ وہ ٹیم ہے جو کہ اس میں سے کئی تو نااہل ہیں، کئی جنہوں نے اپنے فیڈرل منسٹر ہوتے ہوئے بھی بلنڈرز کیے ہیں، ان میں سے بہت سارے واضح طور سے اوپن ہیں کہ ان کی پالیسیز ہمیشہ سے غلط رہی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ یوتھ پاکستان میں اگر کسی کے پیچھے گئی ہے تو وہ عمران کے پیچھے، اور یہ ایک پائٹ پائپر والا ہے کہ اگر عمران فیل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کولیپس پاکستان میں نہیں ہوگا کہ لوگوں کی امیدیں ختم ہو جائیں گی کہ اب کون ہے. تو اس وقت عمران کو بڑی سنجیدگی سے سپورٹ کرنا چاہیے. عمران کی ٹیم بنانے کے لیے اس کو آئیڈیاز دینے چاہیے، سمجھ دینی چاہیے، ریگارڈلیس کہ آپ کو کچھ ملتا ہے نہیں. اور اس کے اب کیونکہ وہ بن چکا ہے، ہاں اس کو جتنا انہوں نے جو ڈھیلی نکر والی سرکار اس کا نام ہے آج کل، کہ وہ اپنی عزت بچاتا رہے کہ کب تک حکومت رہے کب تک نہیں رہے، کم اس کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، لوگ ادھر سے ادھر سے خرید کے لائے، وہ کنڈیشن اس کے لیے بڑی ڈینجرس ہے. اور اس وقت ایک اور ٹیسٹ بھی ہے زرداری کا بھی اور نواز شریف یا شریف فیملی اپنا نون لیگ کا بھی یا دوسری پارٹیز کا بھی، کہ عمران کو پاکستان کے لیے وہ کس انداز سے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ غیر آئینی قوتیں یا غیر جمہوری قوتیں جو اس کو کسی طرح نیچے کرنے کا گیم کھیلیں گی اس کو روک سکیں. اس وقت پولیٹیکل رول ان تمام پارٹیز کا بڑا اہم بھی ہے اور صرف پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر یہ فیل ہوتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 51% سے اوپر کی جو یوتھ ہے وہ بڑی بری طرح سے مطلب نوجوانوں نے پاکستان میں عمران خان کو ایک بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے، ان کی امیدیں وابستہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کو آزما کے دیکھ لیا، صرف ایک عمران خان ہیں جو باقی بچے ہیں ان کو بھی ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جذبات عوام کے اس طرح کے. مبین رفیق صاحب، 2 باتیں جو آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان فوری طور پہ اعلان کریں اور انڈسٹری کے مزے آ جائیں. جناب، پہلی بات تو یہ ہے آپ کا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا ویورڈ ہو گیا، اور اس میں بیسکلی آپ نے اس طرح سے پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان ول سروائیو، ہیز آلویز سروائیوڈ. برے سے برے حالات کے اندر عمران اور نو عمران دا کنٹری ول کنٹینیو. پہلی تو چیز یہ ہے، برے حالات ہوں جیسے بھی ہوں، کیونکہ پاکستان کا زندہ رہنا، کنٹینیوسلی چلنا، اس کے لیے انڈیا کے لیے بھی بہتری ہے، چائنا کے لیے بھی بہتری ہے، ایران کے لیے بھی بہتری ہے. سو دا کنٹری ول کنٹینیو. بٹ دا پرابلم از دس which is very unfortunate. We talked about Kashmir, we talked about India, we talked about Saudi Arab and all that. But Pakistan has its advantage. People are very patriotic. جب حالات خراب ہوں گے تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مشکل سے مشکل ٹائم اس وقت نظر آ رہا ہے. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ، وی ہیو سین دا ورسٹ. تو عمران اور نو عمران دا کنٹری ول کنٹینیو. ایک جو چیز سب سے امپورٹنٹ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یو سی یو ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، ایران، کشمیر اور واٹ ایور. جو امپورٹنٹ چیز جو آپ مس کر رہے ہیں وہ یہ کہ وین یو ٹاک اباؤٹ ٹیررزم، poverty is the
biggest terrorism. मतलब ये जो गुर्बत है वो दुनिया में सबसे बड़ी दहशत गर्दी है एक तरह से, जो सबको मफलूज करके रख देती है, जो सबको अपाहज बना देती है. So luckily I have been many times to China, I have been many times to India. थोड़ा उर्दू में बात कर लें. हाँ बिल्कुल. तो मैं बेतहाशा दफ़ा इंडिया भी गया हूँ और चीन में भी गया हूँ. अब इशू ये है कि चीन के अंदर अगर आप देखें तो कंपेयर आदमी करता है बनाना टू बनाना एंड बनाना टू एप्पल इज़ नॉट. तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम सारे वक्त इंडिया की तरफ देखते हैं. इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम है, माय गॉड, इंडिया में जितनी गुर्बत है, बहुत बड़ा मुल्क है, जो तबाही आगे नज़र आ रही है इंडिया के अंदर, तो इंडिया को अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहिए. 8 लाख फ़ौज कश्मीर में रखी हुई है. उस 8 लाख फ़ौज को पीछे से खिलाना पिलाना, उससे अगर वही पैसा गरीबों पे खर्च करें, इसी तरह से दोस्ती करें. जो मुशर्रफ ने एक पॉलिसी दी थी, वो कहीं से पीछे से टेलीफोन आया और सब बेड़ा गर्क हो गया. अगर वो हो जाता तो वी वर स्टार्टिंग समवेयर, हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे थे. तो इमरान शुरू कर सकते हैं उन चीज़ों को. इमरान दी थिंग, इमरान की जो बात है कि खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपॉर्चुनिटी दे दी है. बातें ख़त्म करके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर अगर बात करें और पब्लिक बहुत अच्छी है, पीछे लग जाएं, काम कर कर दिखाएं, बादशाहपन ख़त्म करें. ये गाड़ियाँ ये मर्सिडीज़ें और ये महलों में रहना, नीचे आके बैठ जाएं, पब्लिक आपके साथ पीछे चल जाएगी. और ये जो इतने खर्चे हैं सेनेटर्स और MPAs और ये सारा कौम का पैसा खा जाते हैं, अपने पैसे से अगर ये करें तो थिंग्स वुड डेफिनेटली चेंज. देखिए आपकी मौजूदगी में इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि सेनेटर्स पैसा खा जाते हैं कौम का. नहीं, ऐसे लोग भी सेनेटर हैं जिन्होंने जिंदगी में पैसे नहीं देते. लेकिन जाहिर सी बात है, इशारा दूसरी तरफ था. जी भाई ने कहा बिल्कुल सही बात कि पाकिस्तान इमरान हो या ना इमरान हो, पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान की कौम है और पाकिस्तान ता हयात ज़िंदगी भर तमाम उम्र कायम रहेगा, कायम व दायम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है. फैज़ साहब से मेरा ख्याल है किसी ने पूछा था कि हमें बड़ी परेशानी है कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा, बुरा हाल है. वो फैज़ साहब के अंदर मुझे इससे बड़ी परेशानी है कि पाकिस्तान ऐसे ही चलते रहेगा. लेकिन अब हकीकत ये है कि फैज़ साहब की परेशानी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसा ही नहीं चलेगा. पाकिस्तान कायम रहेगा लेकिन इस तरह कायम नहीं रहेगा. पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म होनी है, दहशतगर्दी ख़त्म होगी. पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म होना है, एक दिन ख़त्म होगा, और उसके लिए इमरान खान से बड़ी तवक्कुआत हैं. और मेरा ख्याल, मुझे उम्मीद है, तवक्कुआ बड़े सारे पाकिस्तानियों को याद रखें, पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद कहीं ज़्यादा है. पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मेजॉरिटी नौजवानों पे है, और वो इमरान खान पे बहुत तवक्कुआत हैं उसे. और मेरे अब इमरान खान ने एक बात की, जो टेस्ट उसका कल आने वाला है, उसने कहा मैं इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है, जो आज तक किसी ने नहीं कहा. हत्ता कि जो चीफ जस्टिस साहब थे, जिन्हें आर्जी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म बनाया, बड़ी खुशी से सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस मुंतकिल हुए. वो कराची गए तो उनके साथ गाड़ियों पे गाड़ियाँ प्रोटोकॉल जा रही थी. इमरान खान ने बेसिक बातें की हैं जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी. लोग तंग थे पाकिस्तान में कि कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी जा रहा है तो 20 गाड़ियाँ आगे 20 पीछे, ट्रैफिक रुकी है. इमरान खान ने कहा प्रोटोकॉल बहुत कम होगा. इमरान खान ने कहा गवर्नर हाउस जो हैं अब वो तब्दील हो जाएंगे इंस्टीट्यूशंस में. प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो आवाम के लिए इस्तेमाल होगा. और वो सियासतदानों को बड़ा गुस्सा आ रहा है. आपने देखा पीपल्स पार्टी के लीडर ने, जो शक्कर के जो हैं, फरमाया है कि ये ना स्पीकर हाउस में नहीं जा सकते आप, वो तो पार्लियामेंट की इमारत है. भाई पार्लियामेंट की हो ना हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी पार्लियामेंट मुल्क की इमारत. लेकिन वो चाहता है कि कम खर्चा हो. एक पहला वज़ीर-ए-आज़म होगा इन बड़े सग़ीर का जो कहेगा मैं शान शौकत पे नहीं रह रहा, मुझे लोगों ने इलेक्ट किया, मैं आम आदमियों की तरह रहूँगा. वहाँ टेस्ट आएगा उसका. जी बहुत दिलचस्प बात कही थी अभी आपने आखिर में आके कि वो फैज़ साहब कुछ कहते थे. मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगती है फैज़ साहब के नुक्ते नज़र से पाकिस्तान में, कि एक ज़माने में फैज़ को लेफ्टिस्ट लोग ही कोट किया करते थे, जिसको तरक्की पसंद कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील. अब फिर उसके बाद में और तो और नवाज शरीफ के लोगों ने फैज़ को कोट करना शुरू कर दिया, हबीब जालिब को कोट करना, और फिर हबीब जालिब को कोट करना शुरू कर दिया. और आज सिचुएशन ये है कि इमरान खान ने भी फैज़ को कोट करना शुरू कर दिया. ये आपने देखी तब्दीली?
عمران خان تو ظاہر ہے کہ وہ فیض کو کوٹ کر رہا ہے. مطلب یہ جو شورا عمران خان تو اس چکر میں پڑے نہیں تھا. اب عمران خان فیض کو پڑھے گا بھی اور بھی کوٹ کرے گا, اچھی بات ہے فیض. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے فیض صاحب کو گرفتار, نواز شریف کے لیڈر ضیاء الحق نے فیض صاحب کو ملک بدر کیا, فیض صاحب لبنان چلے گئے, نواز شریف نے ایک بات نہیں کی, غدار کہا گیا, ایک بات نہیں کی. آج شہباز اور جالب کو بند کیا گیا ضیاء الحق کے زمانے میں. جالب نے پیسہ لینے سے انکار کیا جب وہ بیمار تھا, اور شہباز شریف یا نواز شریف کہتے 2000 روپے, اس نے ریفیوز کر دیا. آج اس جالب کے لیے شہباز شریف کھڑے ہو کے کہتے میں نہیں مانتا ایسے دستور کو. اسی طرح بڑے شور و غل سے جالب کی نقل بنا کے گانا گاتے ہیں, بھٹو کی طرح مائکروفون پھینک دیتے ہیں. یہ بڑی تبدیلی ہے, ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ ہے, لیکن سب سے خوبصورت بات مجھے تو شاعر کے نقطہ نظر سے لگتی ہے کہ شاعر زندہ ہے. مطلب سوچے اسی شاعر کو سب دنیا بھر کے لوگ کوٹ کر رہے ہیں. اسی لیے کمیونسٹ کہتے تھے اسے, جی, دشمن کہتے تھے کہ وہ حقیقت پسند تھا اور پاکستان کا فیوچر کے لیے وہ پیشن گوئی کر رہا تھا جو ان سیاستدانوں کو پسند نہیں تھی. آپ کا اشارہ فیض احمد فیض کی طرف ہے اور حبیب جالب کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں اگر اجازت دیں تو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں فیض احمد فیض کے لیے اور حبیب جالب, دو مشہور شعراء پاکستان کے. اور آپ کو بس آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان دونوں شعراء کو, ان دونوں شاعروں کو بھارت میں جو موجودہ حالات ہیں ان میں بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ گایا جاتا ہے. ان کی مقبولیت ویسی کی ویسی ہی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ملاقات ہوگی آپ سے جلدی. Cineinc.com